امریکہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے حوالے سے ایک خبر ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. چوہی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں, فارن پالیسی ایکسپرٹس تو نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے ناظرین کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی سطح کے اوپر جو ہے امریکہ اور روس ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. یوکرین کی جو جنگ ہے اس کو 3 سال ہو گئے ہیں. اب امریکہ نے جو قرارداد جو وہ لے کے آیا, ظاہر ہے سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاورز ہیں, وہ سب نے اس کو مان لیا ہے کہ جو ہے پرامن حل کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے یوکرین کے اندر. لیکن جو سارے کا سارا یورپ ہے وہ جنرل اسمبلی کی سطح کے اوپر وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے امریکہ کے خلاف قرارداد پاس کر لی ہے کہ جی نہیں یوکرین کے اوپر جو روس کا قبضہ ہے اس کو غاصبانہ قبضہ ڈکلیئر کیا جائے اور فوری طور پر جو ہے روس کو وہاں سے نکلنے کا کہا جائے, ٹیریٹوریل جو ہے انٹیگریٹی اس حوالے سے بات کی جائے. چوہی صاحب اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ سے ہیوج ڈیولپمنٹ, امریکہ اور یورپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائم کے اندر کہ یہ پہلا یہ واقعہ ہوا ہے کہ روس اور امریکہ ایک ساتھ ہیں اور یورپ چائنا اور ویسٹرن یورپ جو ہے وہ ویسٹرن یورپ آمنے سامنے کھڑا ہے. چوہی صاحب نہیں خاور صاحب دیکھیں, وہ نئی جو انتظامیہ آئی ہے نا امریکہ کی, ان کا موقف اور جو گوئنگ انتظامیہ تھی جس کے وقت یہ جنگ ہوئی ہے اور بہت بڑی دنیا کو, ایسے ملکوں کو جو اس میں شامل بھی نہیں تھے ان کو بھی نقصان ہوا ہے. بس جنگ کا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. having said this, اب وہ کہتے ہیں جی $350 بلین امریکہ جو ہے وہ اپنا لوز کر چکا ہے یہ انوانٹڈ جنگ میں. تو ہم نے نہ تو ان کو پیسے دینے ہیں, نہ اس کو پرپیٹریٹ یعنی اس کو آگے بڑھنے بھی نہیں دینا جنگ کو. اور اگر یورپ لڑنا چاہتا ہے تو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو کے لڑے. تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک کی لڑائی جو ہے یوکرین نہ روس کی مائٹ کے آگے ٹھہر سکا ہے, نہ اتنی امداد اور اتنی ہلا شیری جو تھی یورپین گورنمنٹس اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی, اس نے روس کا جو آنسلاٹ تھا اس کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے اور ابھی بھی کوئی ان کو کامیابی کا امکان نہیں ہے. تو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. امریکن انتظامیہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں جنگیں ہوں. وہ اب زیادہ سے زیادہ اپنی اکانومی اور دنیا کی اکانومی کی طرف توجہ دے رہے ہیں. لہذا یہ اب آپ کو بٹر پل کھانی پڑے گی, یہ آپ کو لینی پڑے گی, یورپ ہو یا کوئی اور, کہ بھئی امریکہ کہتا ہے کہ اگر جنگ لڑنی ہے تو اپنے بال بوتے پر لڑیں, ہمیں اس میں نہیں لائے. اور روس اور امریکہ اگر یوکرین کے معاملے پر ایک قرارداد پر متفق ہو گئے ہیں تو پھر دوسرے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات ہوں کہ جس سے مڈل ایسٹ اور علاقوں میں جو تنازعات ہے ان میں حل کرنے میں بھی کوئی مدد ملے. بٹ دیٹ از ایکسپیکٹنگ ٹو مچ ٹو سون. پر یہ بات پکی ہے کہ یوکرین جنگ جو ہے وہ آپ اپنی اختتام کو پہنچے گی, اور کسی کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمیں بہت سارا چیزیں منگوانی ہوتی ہیں باہر سے اور جو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی وہ نیچے آئیں گی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ ابھی امریکہ کے دورے پہ ہے جی, وہ کٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ٹرمپ واز سو بلنٹ. ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو یورپین پیسے لگا رہے ہیں, پولیس صاحب اگر ہم وہ شارٹ سنا سکے تو. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President, but they get their money back, we don't, and now we do. But that's only fair. ویری انٹرسٹنگ. ان کو پیسے واپس مل رہے ہیں, ہمارے سارے کے سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وہ پریزیڈنٹ جو میکرون فرینچ پریزیڈنٹ وہ کہتا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہے, ہم اس طرح ہوگا, گرانٹس ہیں, ایڈز ہیں. وہ کہتا ہے if you want to believe it, believe it. نہیں تو بات سچ تو یہی ہے نا کہ یورپ کا انٹرسٹ ہے یوکرین میں, ٹھیک ہے. امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جتنا یورپ کو تو گیس سپلائیز بھی وہاں سے آ رہی ہیں.
یورپ کو تو رشیا کی اس سائڈ سے آتی ہیں تو وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو تو تھریٹس بھی ہیں نا رشیا سے, ٹھیک ہے, ان کو اپنے بھی تھریٹس ہیں. تو وہ بیسکلی یورپی یونین ایک سائڈ پر کھڑی تو ضرور ہے, بہت سے ممالک ہیں بظاہر دیکھنے کو, لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جب امریکہ, چائنا اور رشیا ایک سائڈ پر ہو جائیں. بٹ پھر بھی یورپ کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. یورپ کو کیا مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ اگنور کر سکتے ہیں, وہ تو نظر آ رہا کر سکتے ہیں, لیکن کیا ماضی میں یہ ہم نے سوچا تھا کہ یورپ کو اس طرح اگنور کیا جائے گا جس میں جرمنی, یو کے, فرانس جیسے بڑے ممالک ہیں موجود ہیں, تو سوچا تو نہیں تھا, لیکن پھر کہتا ہے نا, ہونے کو کون ڈال سکتا ہے. ہونے کو کون ڈال سکتا ہے.